بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع 9واں پارہ ہے۔ اس میں 12 چیپٹرز ہیں۔ 9ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے وہ 8ویں پارے کے آخری چیپٹر کا حصہ ہے۔ دوسرے رکوع اور تیسرے رکوع کے نصف پر پہلا چیپٹر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے تمام انبیاء کی نبوت برحق ہے۔ اس میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے جس جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا، اس قوم کے جن لوگوں نے اس نبی کی نبوت پر ایمان لایا، اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جنہوں نے جھٹلا دیا، اللہ نے ان کو فوراً عذاب نہیں دیا، بلکہ پہلے اللہ نے مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ وہ مان گئے تو ٹھیک، اگر نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف نعمتیں دیں۔ وہ مان گئے تو ٹھیک، نہ مانے تو پھر تیسرے نمبر پہ اللہ نے عذاب دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ اگر کسی مجرم کو وقتی طور پہ نہ پکڑے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے میاں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ دوسرا چیپٹر تیسرے رکوع کے نصف سے لے کر 10ویں رکوع تک موجود ہے، سوائے 9ویں رکوع کی آخری آیت اور 10ویں رکوع کی پہلی آیت کے۔ اس کا نام ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی احوال۔ اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طرف بھیجا جانا، پھر جادوگروں سے مقابلہ ہونا، جادوگروں کا ایمان کی دولت سے مشرف ہو جانا، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون کا مختلف مصیبتوں کے پہاڑ ڈھانا، فرعون کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا مختلف طریقوں سے عذاب سے پہلے مختلف طریقوں سے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرنا، آخر میں ان کو سمندر میں غرق کر دینا۔ یہ تمام چیزیں اس میں ہیں۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو اپنی قوم تھی، جب فرعون سے نجات پا گئے، اس کے بعد ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار جھٹلانا، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے تشریف لے جانا، 40 دن کا چلہ کاٹنا، پھر بعد میں آنا، اور جو قوم کے سارے احوال یہ اللہ نے بیان فرمائے۔ جو تیسرا چیپٹر ہے 9ویں رکوع کی آخری آیت اور 10ویں رکوع کی پہلی آیت پر مشتمل ہے۔ ویسے قرآن شریف کا ہر چیپٹر ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ چیپٹر وہ ہے جو مسلمان کی پہچان ہے، ہمارے نبی کی شان ہے۔ اس کا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نسل انسانیت کے لیے نبی ہیں۔ باقی نبی اپنی قوم، علاقے اور ملک تک محدود تھے۔ ہمارے نبی کی نبوت جہاں جہاں تک انسان رہتے ہیں وہاں وہاں تک میرے نبی کی نبوت ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ چوتھا چیپٹر 11ویں رکوع کی آیت نمبر 163، 64، 65 اور 66 پر مشتمل ہے، یعنی 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے مچھلی والوں کا ذکر۔ اس میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کا، جن کو اللہ نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے پھر بہانوں سے شکار کرنے کی کوششیں کی، اللہ نے عذاب کے طور پہ ان تمام کو بندر بنا دیا۔ 5واں چیپٹر 11ویں رکوع کی آیت نمبر
160 سے لے کر اور 11ویں رکوع کے اختتام تک ہے، یعنی آیت نمبر 171 تک ہے۔ اس کا نام ہے یہودیوں کی بے بسی۔ یہودیوں نے جب اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، بار بار توہین کی، اللہ نے سزا کے طور پہ فرما دیا اب قیامت تک یہودی ہمیشہ مغلوب رہیں گے۔ اسلام سے پہلے عیسائیوں کے مغلوب تھے، پھر مسلمانوں کے مغلوب ہو گئے، انگریزوں کی غلامی میں رہے، پھر ہٹلر نے چن چن کے ان کو قتل کیا۔ ہمارا یہودیوں کو قرآن سرعام للکار رہا ہے، اگر تم کہتے ہو نا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر آؤ غلامی سے ذرا نکل کے تو دکھاؤ، آؤ ذرا اپنا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش تو کرو، تمہاری آنکھیں کھول دی جائیں گی۔ چھٹا چیپٹر 12ویں رکوع کی آیت نمبر 172، 73 اور 74 پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے نسل انسانیت سے عالم ارواح میں اللہ کا لیا گیا عہد۔ اللہ نے عالم ارواح میں پوچھا تھا الستو بربکم، اس وقت الحمدللہ جو مسلمان ہیں ان کو اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے کہا بلا۔ جنہوں نے اس وقت بلا کہہ دیا الحمدللہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان تک وہ اسلام کی دولت سے مشرف ہوں گے۔ 7واں چیپٹر 12ویں رکوع کی آیت نمبر 175 سے لے کر 178 تک ہے۔ اس کا نام ہے عامل بمقابل کامل۔ اللہ نے ایک مثال دی، ایک شخص تھا جس کے پاس عمل تھا، اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف عمل کرنے کی کوشش تھی جو کامل تھے، بدلے میں اللہ نے اسی شخص کو جس نے عمل کیا تھا اللہ نے اسے کتے کی طرح بنا کر دیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے دنیا والوں کو قیامت تک پیغام دیا، جب بھی کوئی عامل کسی کامل سے ٹکرائے گا خود عامل شکست کھائے گا۔ 8واں چیپٹر 12ویں رکوع کی آیت نمبر 179 سے لے کر 13ویں رکوع کی آیت نمبر 186 تک موجود ہے۔ اس کا نام ہے کفار کی اصلیت۔ اللہ اس میں یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ کافر کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں جانوروں سے بھی گئی گزری ہے۔ 9واں چیپٹر 13ویں رکوع کی آیت نمبر 187 سے لے کر 14ویں رکوع کی آیت نمبر 202 تک ہے۔ اس کا نام ہے اللہ کی طاقت۔ اس میں اللہ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر تم اپنی جان کے بھی مالک نہیں بن سکتے، اور اپنے علم کا اللہ اظہار کرتا ہے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ 10واں چیپٹر 14ویں رکوع کی آیت نمبر 203 سے لے کر آخر تک ہے۔ اس کا نام ہے قرآن شریف کی عظمت۔ اللہ اس میں یہ بیان فرماتا ہے کہ قرآن میں ایسے دلائل ہیں جو آنکھیں کھول دیتے ہیں، اس میں ایسا نور ہے جو جس دل میں اتر جائے پھر ہدایت کے سمندر کھول دیتا ہے، رحمت کے دریا اس پہ بہنے لگتے ہیں۔ اور فرمایا جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے تو پھر تم پہ ضروری ہے غور سے سنو اور نصیحت پکڑو۔ 11واں چیپٹر 15ویں اور 16ویں رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے غزوہ بدر اور اس کے متعلقات۔ اللہ نے اس میں غزوہ بدر کا ذکر کیا، مال غنیمت کا ذکر کیا، اہل ایمان کی نشانیاں ذکر کی۔ اہل ایمان کی نشانیاں یہ ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں،
جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، بدلے میں اللہ انہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہے، تم مومن ہو، تمہارے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں، تمہارے لیے مغفرت ہے اور تمہارے لیے عزت کی روزی ہے۔ 12واں چیپٹر 17ویں 18ویں اور پارے کے اختتام تک موجود ہے۔ اس کا نام ہے اہل ایمان سے خطاب۔ اس میں اللہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکار رہا ہے، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اے ایمان والو اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو نماز اور نیکی کا حکم دیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔